ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-E-Deen، یہ دین کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت انا وآدم بین الماء والطین۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا۔ سامعین کرام، میرے دوستو، اس ذات مقدس کے تذکرے سے آج ہم اس محفل کو منور کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، کہ جس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا، جس کے انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، جس کی امانت اور دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی، جس کے طفیل میں کائنات کے گیسوں کو سنوارا گیا، جس کی نبوت کی شہادت کنکریوں نے دی۔ میرے دوستو، حضرت آمینہ کا تارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء مولا کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، یہ شجر و حجر نہ ہوتے اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، تو لوح و قلم نہ ہوتے اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، تو 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ نہ ہوتا اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتی، تو زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ عرش کے پائے پر پڑی، دیکھا عرش کے پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یا باری تعالیٰ، یہ کون شخص ہے؟ یہ کس شخص کا نام نامی اس میں گرامی ہے کہ اس شخص کے نام کا اتصال تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ ارشاد آپ نے فرمایا آدم، یہ میرا ایک خاص پیغمبر ہے، یہ تیرے ہی اولاد میں سے ہوگا، اور مجھے اس کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں نے ان کو دنیا میں لانا تھا۔ میرے دوستو، یہی وہ مقدس ہستی ہے کہ جس کے طفیل میں ہم کو ایمان کی بے شمار دولت ملی، یہی وہ مقدس ہستی ہے کہ جس کے طفیل میں ہم کو رب ذوالجلال کی محبت نصیب ہوئی، یہی وہ مقدس ہستی ہے کہ جس کے طفیل میں ہم کو قرآن کا بے مثال تحفہ عنایت ہوا۔ میرے دوستو، اسی جہاد مسلسل میں 1,00,000 جانثار کا قافلہ تیار ہوا، ایسے جانثار جنہیں اپنی جان سے زیادہ اپنی محبوب کی جان پیاری تھی، ایسے جانثار جنہیں اپنی خواہش سے زیادہ اپنی محبوب کی بات پیاری تھی۔ چنانچہ حضرت ضیاء علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس نازک دور میں اسے سوال کیا جا رہا ہے، زید اگر تمہیں چھوڑ کر محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ اس سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے جواب دیا، ارے بیوقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، ارے بیوقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے؟ یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا نہیں جا سکتا کہ ان کے پیر کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے 6 دن میں آسمان زمین کو پیدا کیا اور 6,000 سال میں تمام کائنات کو پیدا کیا، اور مجھ سے کوئی سوال کرے گا کہ ایسا کیوں ہوا تو میں کہوں گا محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، زمین کو فرش بنایا اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، آسمان کے اوپر چھت ڈالا اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، ستاروں میں کمی رکھی اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، زمین میں گلے اگانے کی صلاحیت دی اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، دریاؤں میں پانی رکھا اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ کو آنا تھا اس لیے یہ تمام نظام بنایا گیا، اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو آج یہ سالانہ جلسہ بھی نہ ہوتا۔
وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین و فطرت تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-E-Deen،